کے لاؤ، پھر بلا لو اپنے تمام فصیح و بلیغ لوگوں کو۔ اس آیت مبارکہ میں اسی چیلنج کو دوبارہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نہ بنا سکو اور ہرگز نہ بنا سکو گے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بیسیکلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 11 جون 2026 کو ہماری قرآن کلاسز نمبر 9 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا نَارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بیسیکلی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے چیلنج اللہ تعالیٰ دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں جو کہ کفار کو دیا تھا۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، پھر بلا لو اپنے تمام فصیح و بلیغ لوگوں کو۔ اس آیت مبارکہ میں اسی چیلنج کو دوبارہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نہ بنا سکو اور ہرگز نہ بنا سکو گے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بیسیکلی اس آیت مبارکہ میں یہ جو پتھروں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ان پتھروں کا ہے جن کی کفار پرستش کیا کرتے تھے، وہ ان بتوں کا ہے جن کی کفار پرستش کیا کرتے تھے، پوجا کیا کرتے تھے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ خوشخبری دیتا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جب بھی انہیں کچھ کھانے کو دیا جائے گا پھل یا رزق تو وہ یہ کہیں گے اس جیسا پھل یا رزق یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا، حالانکہ انہیں اس سے مختلف دیا گیا۔ وہاں جنت میں وہاں ان کے لیے پاکیزہ مطہرات ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بیسیکلی اس آیت مبارکہ میں اسلام کے تیسرے عقیدے یعنی عقیدہ آخرت کے اوپر بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان ایک دن آنے والا ہے جب تو اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے گا، تجھ سے تیرے نیک اور برے مالوں کا حساب لیا جائے گا۔ قرآن میں ہر جگہ ایمان اور نیک امال دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ اس چیز کو بتایا گیا ہے کہ ایمان اور نیک امال دونوں ضروری ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایمان والے نہیں ہیں، نیک امال آپ کرتے رہیں تو آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہے، اور ان لوگوں کو ایسی نعمتیں دی جائیں گی، ایسے پھل دیے جائیں گے، ہوں گے دنیا جیسے لیکن ذائقہ معیار دنیا جیسا نہیں ہوگا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں گریز فرماتا، ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، کوئی بھی چیز بیان کرنے میں، کسی بھی چیز کی مثال بیان کرنے میں، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے اوپر۔ فاما الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، فیعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ واما الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، فیقولون، وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ گریز نہیں فرماتا کوئی بھی چیز بیان کرنے میں، خواہ کوئی مچھر کی مثال ہو یا اس اوپر۔ جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اس مثال سے کیا مراد، مچھر کی، مکڑی کی، اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا مراد لی ہے کہ وہ بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر کو ہدایت دیتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک امال کیے، وہ جانتے ہیں یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ چیزیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی اس مثال سے کیا مراد، اللہ نے اس آیت مبارکہ سے کیا مراد لی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فاسقوں کو ہی صرف گمراہ کرتا ہے، مسلمانوں کو نہیں کرتا، صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔